تو کیا وہ اس آیت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں؟ دین پر نہیں کر رہے۔ رمضان کے بعد اگر ہم نے اس چیز کو ختم کر دیا، گیو اپ کر دیا، تو اس کا معنی ہم نے رمضان کو بھی نہیں سمجھا، تقوی کو بھی نہیں سمجھا۔ رمضان کو اگر ہم سمجھیں گے تو سورہ ہجر کی یہ آیت جو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو رمضان کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو اب رمضان تو چلا گیا، 1 مہینہ ہوا، اب ذرا رک کر ہم غور کریں کہ وہ کون سے کام تھے جو رمضان کے دوران ہم کرتے تھے، اب بھی اس کی ضرورت ہے روزوں کے علاوہ۔ بہت ساری چیزیں، مثلا توبہ ہے، دعا ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقہ اور خیرات ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو عموماً رمضان میں آدمی توجہ کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو کیا یہ چیزوں کو اب رمضان کے بعد گیو اپ کر دینا چاہیے، روک دینا چاہیے؟ اگر ہم ان چیزوں کو اب روک دیں گے تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا، یہ نقصان کا سودا ہوگا کہ ہم نے رمضان کو تربیت اور ٹریننگ کے طور پر نہیں استعمال کیا۔ اگر ٹریننگ لے رہے ہیں تو وہ تو ہم تقوی کو ڈیولپ کرنے کی، امپرومنٹ کی، اس کو بڑھانے کی، اس کی نشو و نما کی ہم نے کوشش کی، تو اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر اس کو روک دیا جائے تو رمضان کا مقصد ختم ہو جائے گا، روزے کا مقصد بھی وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر روزے دار کو متقی نہیں کہا گیا، ہر روزے دار کے لیے اجر و ثواب نہیں بتایا گیا۔ وہاں پر 2 حدیثیں مختلف انداز کی ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کو سمجھ کر بامقصد طریقے سے رکھے گا، اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ جیسے بتایا گیا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ رمضان کے روزے جو ایمان اور صحیح احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بشارت، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا ہی نہیں اجر و ثواب، اس سے بھی زیادہ، بلکہ حدیث قدسی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے ایک اس کا لیمیٹڈ کوٹا ہے، سمجھنے کے لیے کہ وہ مقررہ کوٹے سے اس کو اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ نیکی کی، اس سے اتنا ثواب آپ کو دے دیا گیا، ایک نیکی کا دوسرا کام کیا، اتنا ثواب اس سے دے دیا گیا۔ مگر روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، روزہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ لمیٹڈ اکاؤنٹ سے نہیں جائے گا، بلکہ روزے دار کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ میں اس بندے کو اپنی طرف سے جتنا چاہے ثواب دے۔ یہ اس روزے دار کے لیے ہے جو اس کوالٹی کا روزہ رکھے، اس کے لیے اتنا بڑا ثواب، صرف اتنا ثواب ہی نہیں، اور ایک بات اور آگے بتائی گئی اس کے لیے، اس سے آگے ایک چیز اور بتائی گئی کہ قیامت کے دن ان کو صرف جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ جنت میں بھی مکمل اعزاز کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن VIP پروٹوکول ملے، قیامت کے دن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی معاملہ کیا جائے۔ جنت میں بھی جا رہے ہیں تو بہت آنر کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ کہا گیا کہ ان کے لیے ایک خصوصی گیٹ ریان، اس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو اس طرح کا روزہ رکھتے رہے، اس خصوصی دروازے سے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اتنا آنر ان کو دیا جائے گا، اتنا اعزاز ان کو ملے گا جو اس طرح سے روزہ رکھتے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی فضیلت ہوگی اس کی۔ اس کے مقابلے میں اور کچھ روزہ رکھنے والے ہیں، دوسری قسم ہے روزہ رکھنے والوں کی جن کے روزے کی کوئی ویلیو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ، چیٹنگ، یہ وہ چیزوں سے پرہیز نہ کرے، اس کو کھانا پانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ روزے سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے۔ جیسے اسٹار میں بہت سے لوگ بھوک پیاس فقر و فاقہ میں ہیں، تو کیا ان کو ثواب مل رہا ہے اس کا؟ نہیں۔ تو یہ دونوں روزے دار کی قسمیں ہمیں کیوں بتائی گئی؟ تاکہ ہم اچھی طرح سمجھیں کہ کون سا روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔
اگر ہم نے پہلی روزے کی جو قسم ہے اس کے مطابق ہم نے روزہ رکھا، اب اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ رمضان کے اندر جو اچھے کام کیے گئے ان کے اندر سے، جیسے توبہ کا مسئلہ ہے، کیا توبہ کو اب روک دینا چاہیے؟ کیا غلطیاں ہم سے اب نہیں ہوتی؟ کیا مسٹیک اور گناہ ہم سے نہیں ہوتے؟ جب گناہ اور مسٹیک ہوتے ہیں تو توبہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہنا چاہیے، بلکہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والا ہے، اور جو پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ اور کون سی توبہ قبول ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ لوگوں تم خالص توبہ کرو۔ توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی گناہ کیے ہیں تو اس گناہ کو ریئلائز کریں، محسوس کریں کہ مجھ سے ایسا ایک کام ہو گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ اگر یہ دو باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ توبہ ہے کہ آپ نے ندامت، گلٹی، کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کام مجھ سے ہو گیا، اس پر میں نادم ہوں، اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، تو یہ توبہ کے لیے بنیادی شرط ہے۔ تو جو آدمی اس طریقے سے توبہ کرے گا، کیا وہ شوال کے گزرتے ہی پھر وہ گناہ کا کام واپس لوٹائے گا؟ کیا وہ برائی کی طرف جائے گا؟ کیونکہ ہم نے محسوس کر کے توبہ کی، سمجھ کر توبہ کی، ریئلائز کر کے سنسیئرلی ہم نے توبہ کی۔ جب ہم نے سنجیدگی کے ساتھ توبہ کی تو پھر وہ گناہ کو رمضان کے بعد دوبارہ شروع کریں تو اس کا معنی کیا ہوا؟ توبہ کے اندر ہم سنجیدہ نہیں تھے۔ اگر توبہ کے اندر ہم سنجیدہ ہوتے تو گناہ کو بھی ہم چھوڑ دیے ہوتے، اور اگر گناہ کو نہیں چھوڑے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ توبہ کو ہم نے آرٹیفیشل انداز سے لیا، بناوٹی انداز سے لیا۔ حقیقی جو جان ہونا چاہیے وہ جان ہماری توبہ کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ تو بہت سارے گناہ جس کے اندر رمضان کے اندر لوگ گڑ گڑا کر دعائیں بھی کرتے رہے، ندامت کا اظہار بھی کرتے رہے، معافی بھی مانگتے رہے، شوال ختم نہیں ہوا، وہ گناہ کے کام دوبارہ شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ جو تھی وہ ٹیمپرری توبہ تھی۔ اگر کوئی آدمی اس طرح ٹیمپرری طور پر توبہ کرے تو وہ توبہ کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ توبہ جب آدمی کرے تو اس وقت تو اس کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، لیکن انسان ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ غلطی ہو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر توبہ کرتے وقت ہی اس کے ذہن میں ہو کہ رمضان کے بعد یہ کام پھر میں کروں گا، یہ شوال آ گیا پھر وہی برائی اور گناہ کے کام اس میں لگ گئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر وہ توبہ توبۃ النصوح نہیں تھی ہماری۔ جب توبۃ النصوح نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مغفرت نہیں، بلکہ جیسے قرآن کریم میں دونوں باتیں بتائی گئی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اس کی صفات بیان کی گئی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، مگر شدید العقاب بھی ہے، سخت گرفت کرنے والا اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ جو اپنی غلطی پر نادم ہو اس کے لیے توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو اپنی غلطی پر اصرار کرے، انسسٹ کرے اور وہ کام برائی کا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو یہ دونوں آیت کے دونوں حصے ذہن میں رہنا چاہیے، ایک طرف مغفرت کی بات بھی کی گئی اور دوسری طرف شدید العقاب کی بھی بات بتائی گئی۔ وہ لوگ جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوں اور چھوڑ دیں اس کو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اگر وہ برائی کے اندر ہی لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا ان کے لیے۔ تو توبہ کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہ ہو بلکہ رمضان کے بعد بھی وہ جو گناہ اور برائی کی چیزیں ہیں ان سے ہمارا تعلق بالکل کاٹ لینا چاہیے، ان سے چھوڑ دینا چاہیے، گناہوں کو، برائیوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ توبہ کا اثر باقی رہے۔ اور اگر وقتاً فوقتاً کبھی شیطانی برغلاہٹ آ گئی اور وہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تو آدمی کو چاہیے کہ استغفار سے کام، آدمی کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً توبہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے اندر جو خاص کام کیے گئے
ان میں سے ایک وہ ذکر و اذکار ہے۔ تو ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھنا، کلمات خیر اپنی زبان سے نکالتے رہنا، تو کیا رمضان کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ بلکہ رمضان کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ مثلا اگر میں صرف یہ ارادہ کر لوں کہ میں مثلا اپنے مسجد سے گھر جانے کے دوران صرف درود شریف پڑھتا جاؤں گا راستے بھر، تو راستہ بھی طے ہو رہا ہے اور درود پڑھنے کا ثواب بھی ملتا جا رہا ہے، اس کے لیے الگ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ آپ کام کرتے ہوئے چاہیں تو وہ کام درود بھی پڑھ سکتے ہیں، کام کرتے ہوئے چاہیں تو ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بہن یہ ارادہ کر لے کہ کچن میں ہانڈی بنانے تک میں جو ہے اس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کہتی رہوں گی مثال کے طور پر، تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا بھی لگے گا اس کا کچن میں وہ اجر